الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال السعيد من وعظ بخير. اللہ جل شانہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے نیکی میں یا اصلاح میں ترقی کرنے کی ایک صورت، اہم صورت بتائی. انسان جب اس صورت پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح میں، اس کے نیکی میں، مقام قرب حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ ترقی عطا کر دے. پہلے حدیث سے متعلق بات عرض کرتے ہیں. یہ مشہور حدیث ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے اور مقولہ کے طور پر بھی مشہور ہے. فرمایا السعید من وعظ بغیر، نیک بخت وہ ہے جو دوسرے سے نصیحت حاصل کرے. انسان نیک بخت بنتا ہے، نیک بختی میں ترقی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقام قرب حاصل کرتا ہے جب دوسرے سے وہ نصیحت حاصل کرے. نصیحت حاصل کرنا ضروری ہے دوسرے کو دیکھ کر. جب دوسرے کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے گا وہ ذریعہ بنے گا مقام قرب حاصل کرنے کا اور اصلاح ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جانے کا اور قربت حاصل ہونے کا. وہ کیا، وہ کیسے، اب اس کی تھوڑی سی تفصیل سنیے. جب دوسرے کو دیکھے گا تو دو حال سے خالی نہیں. یہ اپنے سے اچھا سمجھے گا اور اچھا سمجھے گا اور اچھا پائے گا یا کمتر پائے گا. دو صورت ہے. جب دوسرے کو اچھا پائے اور دین میں، اصلاح میں، نیکی میں، اللہ کے مقام قرب میں، تو پھر اس کے اقتداء کرو، اس آدمی کے پیچھے چلو، اس آدمی کے ہدایت کے مطابق عمل کرتے جو، اس کے ساتھ لاگے لپٹے رہنے کی کوشش کرو. مثال، کوئی ایک گاڑی خراب ہو جاتی ہے راستے میں، تو انتظار، وہاں پر کوئی اسٹاف بھی نہیں صحیح کرنے کے لیے، تو وہ انتظار کرتا ہے کوئی اچھی گاڑی آنے والی آ جا، اس سے ہم پیسے یا عرض نیاز کر کے ہو، جیسے بھی ہو، اس کو کہہ دیں گے بھائی ایک رسی باندھ دو ہمارے گاڑی میں، تمہاری گاڑی جب اسٹاپ پر پہنچے گی ہم بھی اسٹاپ تک پہنچ جائیں گے، وہاں ہمارے لیے راستہ کھل جائے گا. دیکھا، اس کا انجن فیل ہو گیا، وہ چل نہیں پا رہا، وہ کمزور ہو گیا، لیکن اپنے سے اچھا انجن والی گاڑی مل گئی، اس کے ساتھ اس نے اپنے کو لگا دیا. معمولی لگایا نہیں، اتنے مضبوطی سے پکڑا، اتنے مضبوطی سے باندھا، اتنے مضبوطی سے باندھا کسی حالت میں وہ کھولے نہیں. پھر جا کر چلتی ہوئی گاڑی، اچھی گاڑی، تو اس کو بھی اپنے اسٹاپ تک پہنچا دے گی.
لگے لپٹے رہے، مضبوطی سے لگے۔ اس کی مثال یہ جنگلی آم اور قلمی آم کی بھی مثال دیتے ہیں اکابر۔ جنگلی آم کو قلمی کے ساتھ، قلمی کو جنگلی کے ساتھ جب لگا دیتے ہیں تو مضبوطی سے باندھتے ہیں، معمولی سا نہیں۔ اگر ہلکا سا باندھ دیا تو پھر کام نہیں بنے گا۔ جب مضبوطی سے باندھ دے گا تو پھر ایک وقت تک آئے گا کہ اسے جنگلی آم کے اندر، شاخ کے اندر بھی قلمی آم لگنا شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں، ایک نااہل، یوں کہہ دو ایک نااہل اہل کے ساتھ جب مل جاتا ہے تو نااہل بھی اہل بن جاتا، نااہل نہیں رہتا۔ ایک نااہل اہل کے ساتھ جب لگ جاتا ہے مضبوطی کے ساتھ، اس کے اقتدا کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ جو کہتا ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو پر یہ رفتہ رفتہ یہ نااہل بھی اہل بن جاتا۔ دوسری مثال دیکھو، پیاز، لہسن کیسے بدبودار چیز ہے، ان کو کھا کر استعمال کر کے مسجد میں آنا بھی ممنوع، مجمع میں آنا بھی ممنوع، دوسرے کے سامنے آنا بھی ممنوع۔ لیکن اس کے بعد اگر اس کو تیل کے ساتھ بھون لیا جائے، ایسی بدبودار چیز کو تیل کو پکا کر اس میں ڈال دیا جائے، اس کو ڈال دے تو پھر اس بدبو سے کیا نکلتی ہے؟ خوشبو۔ اس کی بدبو خوشبو سے بدل گئی، اس کا تعلق اپنے کو تیل کے اندر فنا کر دیا، اس نے سفرت کر دیا۔ سفردم بتو مایا یہ خیشرا تو دانی حساب و کمو بیشرا۔ جب انسان آنکھیں بند کر کے اس کے سفرت کر دیتا ہے تو پھر وہ اہل بن جاتا ہے، اور وہ ناپاک چیز پاک بن جاتی ہے۔ جس کو بدبودار ہونے کی وجہ سے مجلس میں آنا روک دیا گیا، منع کر دیا گیا تھا، اب وہ خوشبو مہکنے لگتی ہے۔ دیکھا، بدبو سے خوشبو بدل گئی، اس کے بو بدل گئی، اس کی حالت بدل گئی، اب بدبو نہیں رہا۔ تو اسی طرح فرمایا السعید من وعظ بغیرہ، نیک بخت ہوگا وہ آدمی، نیک بخت ہے وہ آدمی دوسرے سے نصیحت حاصل کرے، دوسرے سے اپنا تعلق قائم کرے اور مضبوطی سے اس کے ساتھ تعلق کو جوڑ دے۔ جب تعلق مضبوطی سے جوڑ دے گا تو رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اہل بنا دے گا۔ تو نیک بختی اس کے اندر آ گئی، وہ نیک بخت بن گیا دوسرے کے ذریعے سے۔ اس لیے فرمایا السعید من وعظ بغیرہ، نیک بخت وہ آدمی ہے جو دوسرے سے اس طرح نصیحت حاصل کرتا ہے، عملی اقدام کرتا ہے، تو تعلق جوڑتا ہے، مضبوطی سے رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نااہل کو اہل بنا دیتا ہے، بدبو کو خوشبو سے بدل دیتا ہے۔ اعلیٰ۔ اب دوسرے صورت پر نظر ڈالیے، غور کیجیے اور سنیے۔ دوسرے کو دیکھنے کے بعد دوسرے کو اپنے سے کمتر پایا، دوسرے کو دیکھنے کے بعد اب کمتر پایا، اس کے اندر کوئی عیب نظر آیا، اپنے اندر وہ عیب نہیں ہے، اس کی پھر دو صورت ہے۔ ایک صورت میں کہو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ،
جیسے ایک بیمار کو دیکھ کر دعا کرنے کے لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیمار کو دیکھا آپ نے، اللہ نے آپ کو صحت دیا، بیماری سے تندرستی عطا فرما دیا، تو اللہ کا شکر ادا کرو اور یوں کہو اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بیماری سے، جو میرے بھائی اس بیماری میں مبتلا ہے، مجھے عافیت عطا فرما دیا۔ تو ایک آدمی اللہ کے بندے کو دیکھا، اس کے اندر عیب ہے، اس کے اندر معصیت ہے، اس کے اندر گناہ ہے، اس کے اندر اللہ سے دوری ہے، اس کے اندر نحوست ہے، اب اس سے تم نصیحت حاصل کرو۔ اس سے نصیحت کیسے حاصل کرو گے؟ تو اس کی دیکھو، پہلے تو اپنے کے اندر تکبر پیدا ہونے سے بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ جب اللہ کا شکر ادا کرو گے تو پھر اپنے کے اندر جو آپ نے اچھائی دیکھی، یہ افضل پایا، وہ سمجھے گا یہ تو میرے اللہ کا عطا کردہ چیز ہے، میرے کوئی ذاتی چیز نہیں۔ اللہ نے جب عطا کیا اور دیا، لہذا اس پر شکر کرنا چاہیے، ورنہ میں بھی ایسے ہی تھا جیسے میرے ساتھی بیمار والا ہے یا عیب والا ہے، خستہ حال والا ہے، اللہ سے دور ہے، نااہل ہے، سست ہے، کمزور ہے، بددین ہے۔ میں بھی بددین ہو جاتا، میں بھی سست ہو جاتا، میں بھی کمزور بن جاتا، مگر اللہ نے مجھ پر فضل فرمایا۔ میرے ذات کے اندر کوئی کمال نہیں، عارضی ہے جو اللہ نے دیا، جیسے دیا وہ لے بھی سکتا ہے، دینے والا وہ لے بھی سکتا ہے۔ جیسے ایک اور آیات میں فرمایا وَلَئِن شِئْنَا، آگے کیا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، دیکھا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو آپ سے وہ کمالات جو ہم نے دیا کھینچ کر لے لیں گے، آپ کے اندر کچھ بھی کمالات نہیں رہے گا۔ جب انسان کھینچ کر لے لیتا ہے کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ ایک تو ایسے نکالنا، ایک تو کھینچ کر لے لینا، جب کھینچ کر لے لیتا ہے کوئی چیز باقی نہیں رہتا، جیسے موزہ پیر سے نکال دیا، اب پیر حصہ باقی نہیں رہا، یعنی صرف نکال دیا، کھینچ کر نکال دیا۔ تو اللہ نے وہی لفظ استعمال فرمایا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، یہ کمالات کیسے کے اندر دین کے اعتبار سے، اصلاح کے اعتبار سے، مقام قرب کے اعتبار سے، مقبولیت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو کمالات عطا فرما دیا یہ عارضی ہے۔ یہ عارض شے کا خاصہ یہ ہے العارض یزول، عارضی شے زائل ہونے والی ہے، دائمی نہیں، یہ ذاتی چیز نہیں۔ جو ذاتی چیز، ذاتی صفت ہوتی ہے وہ تو انفقاق کو قبول نہیں کرتا، جو عارضی چیز ہوتی ہے وہ انفقاق کو قبول کرتا ہے۔ جیسے کہ تم مثال میں بتاتے ہو جفت ہے، یہ کبھی جدا نہیں ہوگا، جب بھی چار ملے گا جفت ہوگا، جب بھی چار ملے گا جفت ملے گا، جفت تم کو نہیں ملے گا۔ یہ دائمی چیز ہے، کبھی اس سے منفک نہیں ہو سکتا ایک دوسرے سے۔ تو یہ کمالات اللہ تعالیٰ نے دینی کمالات عطا فرما دیا، خود کو دوسرے کے مقابلے میں جب الحمدللہ الذی فضلنی یا الحمدللہ الذی عافانی کہہ دیا، اس کے دل میں یہ بات آ گئی یہ کمال میرا ذاتی کمال نہیں ہے، اللہ جل شانہ کا عطا کردہ چیز ہے، اللہ نے عطا کیا تو میرے اندر کمال آیا۔ اللہ تعالیٰ جو عطا کرنے والا ہے جیسے وہ دینے والا ہے، کبھی وہ لے بھی سکتا ہے، لہذا ڈر میں رہے گا۔
ڈر میں رہے کر اپنے اندر تکبر پیدا نہیں کرے گا، فخر پیدا نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کا اس عارضی کمالات حاصل ہونے پر شکر ادا کرے گا اور کہہ دے گا الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا۔ اور اللہ کا دستور یہ ہے شکر ادا کرنے سے اس نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن شکرتم لازیدنکم، یہ جب بندہ خدا شکر ادا کرے گا تو شکر کی وجہ سے اس میں جو حالیہ کمالات ہیں اس کے اندر ان کمالات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ دوسری طرف آپ نظر کرو السعید من وعظ لغیرہ کے اندر، جب دوسرے کے اندر عیب دیکھا اپنے اندر وہ عیب نہیں نظر آ رہا ہے تو دوسرے کے اندر جو عیب نظر آ رہا ہے در حقیقت یوں سمجھو وہ میرے اندر کا عیب ہے جو مجھے دکھایا جا رہا ہے دوسرے کے ذریعے سے۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے شیشہ ہے، جیسے شیشہ دیکھنے سے اس کے اندر ایک آدمی نظر آتا ہے، آدمی تو نظر آ رہا وہ در حقیقت وہ اپنا آدمی ہے، وہ خود ہی ہے جو دوسری شکل کی صورت میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے تاکہ آپ کے اندر داغ اور دھبا کیا ہے کیا نہیں ہے یہ نظر آ جائے۔ وہ دوسرا نہیں، وہ تو میں ہی ہوں، لہذا اس کے اندر عیب ہونا میرے اندر عیب ہے۔ لہذا ایک مسلمان بھائی کو جب اس نے دیکھا کمزور پایا اس نے نصیحت حاصل اس طرح نیک بختی اس طرح حاصل کیا، یہ داغ دبا یہ عیب جو نظر آ دوسرا وہ دوسرا نہیں ہوا تو میں خود ہوں، میرے اندر کتنے عیب ہے، لہذا اپنے عیب کی طرف اسی نظر جائے گی، دوسرے کے عیب کی طرف نظر لگے گی نہیں بلکہ اپنے عیب سمجھے گا، یہ اپنے اندر عیب سمجھے گا، اپنے اندر جب عیب سمجھے گا دوسرے کے عیب کی فکر میں نہیں پڑے گا۔ فرمایا اکابر نے جس کی نظر اپنے عیب پر ہوتی ہے دوسرے کے عیب سے وہ نابینا ہو جاتا ہے۔ ناتحال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے عیبوں پر جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ ہم اس وقت تک دوسرے کے عیب دیکھتے ہیں، دوسرا کو دوسرا سمجھ رہے ہیں جب تک کہ اپنے عیب کی خبر نہیں۔ جب اپنے عیب کی خبر ملی، اپنے عیب کی اطلاع ملی، اپنے اندر عیب ہونے کا خیال آ گیا، وہ دوسرا نہیں رہا، دوسرا تو میں ہوں، دوسرا میں ہوں، وہ کوئی دوسرا نہیں۔ کیا دوسرا ہوتا؟ اللہ نے مجھے شیشے میں ایک مومن کو دوسرے مومن کو دکھا دیا تاکہ میں خود اپنے اصلاح کر لوں، اپنے عیب کو ظاہر کرنے کی کوشش کروں، اپنے خطا قصور کو دیکھوں۔ لہذا اس کے اندر تکبر کا نشان کیسے آئے گا، تکبر کا حال کیسے پیدا ہوگا؟ اس اپنے اصلاح کی فکر ہوگی، وہ اصلاح کے فکر میں لگا رہے گا، اصلاح کے فکر میں لگا رہے گا تو نیک بخت بن جائے گا۔ تو السعید من وعظ بغیر ہوا یا نہیں ہوا، اندازہ لگو اور سمجھ لو۔ یہ مشہور جملہ ہے، حدیث کا حصہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ رسول اللہ کا ارشاد جامع معنی ہے، رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے جو کمالات دیا وہ جوامع الکلم ایک کمال ہے۔ جامع معنی کلمہ کا استعمال فرمانا عربی زبان میں، وہ کمال اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ اس جملے میں کتنے پہلو آیا دیکھو، ہم نے 2 پہلو نہیں 3 پہلو بتا دیا، تینوں اعتبار سے انسان نیک بخت بن جائے گا جب دیکھے گا دوسرے کو۔ اس لیے اکابر نے کہا مل کر بیٹھو،
اس لیے اکابر نے کہا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھو، ایک کو دوسرے سے نصیحت حاصل ہو جائے۔ اس لیے اکابر نے فرمایا تنہا نہ رہو، تنہا نہ رہو، تنہا نہ رہو، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھو، مل کر بیٹھو، مل کر بیٹھنے کی کوشش کرو تاکہ اپنے اندر کیا کچھ ہے حقیقت میں نظر آ جائے، تاکہ تمہارے اندر نیک بختی، سعادت مندی، اللہ کا مقام قرب، قبولیت کا کچھ حصہ آ جائے۔ یہ مقام قرب حاصل ہونا ہے۔ اس طرح جب سوچے گا، اس طرح جب دیکھے گا، جیسے اجمالاً ہم نے عرض کیا، تو انسان کے اندر خود بیداری پیدا ہو جائے گی، ورنہ انسان تو پوری زندگی اپنے گناہ میں، اپنے عیبوں میں، اپنے داغوں میں پڑا رہے گا، یوں سمجھے گا میرے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی داغ نہیں، کوئی دبا نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی غفلت نہیں، کوئی سستی نہیں، حالانکہ تمام غفلتوں، داغ اور دبا سے بھرا ہوا ہے۔ یہ بھرا ہوا ہے داغوں سے اور صاف سمجھتا ہے داغوں سے، تو یہ جہالت ہے، یہ اس کی جہالت ہے، نادانی ہے۔ اس کو کہتے ہیں جہالت مرکبہ، اس کو کہتے ہیں جہل مرکب۔ جہل دو قسم کا ہے، درسی کتابوں میں اساتذہ فرماتے ہیں، آپ نے سنا، ایک جہل مفرد، ایک جہل مرکب۔ یہ جہل مرکب ہے، جو کچھ نہیں ہے اس کو ہے کہہ رہا ہے، اپنے اندر نہیں ہے وہ سمجھ رہا اندر ہے، اپنے عیب کو ہنر سمجھ رہا ہے، عیب کو ہنر سمجھ رہا ہے۔ ایک آدمی ہے عیب کو عیب جانتا رہا، ایک آدمی ہے عیب کو عیب جانتا ہے، ایک آدمی عیب کو عیب نہیں سمجھتا، عیب کو عیب نہیں جانتا، عیب کو ہنر سمجھ رہا۔ اب بتاؤ، عیب کو ہنر سمجھنے والا کبھی بھی اپنے عیب کو ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا، وہ تو ہنر سمجھ رہا، کمال سمجھ رہا۔ جو عیب کو عیب سمجھے گا وہ کسی نہ کسی دن اپنے عیب کو، اپنے داغ کو، اپنے دھبا کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ جو اس لیے فرماتے ہیں جہل مفرد قابل ہدایت ہے، جہل مرکب قابل ہدایت نہیں، سمجھا؟ جہل مفرد قابل ہدایت ہے، ایک نہ ایک دن جب عیب کو عیب جانتا ہے، گناہ کو گناہ جانتا ہے، سمجھتا ہے، کسی نہ کسی دن اس کو ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا۔ عیب سمجھا؟ جیسے ہم بتاتے رہتے ہیں ایک واقعہ، باپ نے بیٹے کو کہا بھائی یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ گناہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں، مگر ایک دن گڈھے میں گر گیا، وہ جاتے ہوئے گڈھے میں گرا، جب گرا فوراً باپ کی نصیحت یاد آئی، میں نے باپ کی نصیحت کو چھوڑ دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے گڈھے میں گرا دیا۔ اب گڈھے میں گرنے کے بعد اس کو تنبیہ ہو گئی، یہ بھی نیک بختی ہے، ورنہ بدبخت لوگ تو گڈھے میں گرنے کے بعد بھی گڈھا نہیں سمجھتا، اپنے قصور نہیں سمجھتا، اپنے کوتاہی نہیں سمجھتا، اپنے معصیت نہیں سمجھتا، معصیت کو معصیت نہیں سمجھتا۔ جو آدمی اپنے معصیت کو سمجھ رہا ہے وہ بھی ایک طرح ہدایت میں ہے، اگرچہ ایک طرح غفلت میں بھی ہے، مگر وہ جہل مفرد ہے جو ہدایت کے قابل ہے۔ امید کی جاتی ہے ایک نہ ایک دن اس غفلت سے، اس عیب سے، اس داغ سے، اس دبا کو دور لے گا۔ لیکن جو عیب کو ہدایت، عیب کو غائب سمجھتا ہے، عیب نہیں ہے میرے اندر بلکہ یہ کمالات ہیں، داغ کو کمال سمجھتا ہے، وہ ڈھونڈنے کی کوشش کہاں کرے گا؟ اپنے اندر تو کمال ہے، وہ زیادہ رکھنے کی کوشش کرے گا، تو جہل مرکب ہوا نہیں، اور دو طرح کے جہالت ہے۔ ایک عیب کو جانتا نہیں،
جہالت ہے. دوسرا عیب کو وہ ڈاک نہیں سمجھ رہا ہے، یہ دوسری جہالت ہے، جہل مرکب. ہر مانا ہر آکس کے ندانت کے بدانت در جہل مرکب تا ابد الدہر بمانت. جو جاہل اپنے نہ جاننے کو جاننا سمجھتا ہے، جو جاہل نہ جاننے کو جاننا سمجھتا ہے، وہ کبھی بھی کسی حالت میں جاننے والا نہیں ہوگا. وہ تو ابد الدہر تک یہ جاہل رہے گا، جاہل رہے گا، جاہل رہے گا. دیکھو الصحیح من وعظ بغیرہ ایک مختصر سا جامع معنی جملہ ہے. اس سے کتنے شقی کتنے صورتی اکابر نے نکالی، خوب سمجھ لو. لہذا میرے عبیدو خوب سمجھ لو، الصحیح من وعظ بغیرہ، دوسروں سے نصیحت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو. اس کے ساتھ ہم نے آیات کریمہ پڑھی ہے، تلاوت کی ہے. اس کی کیا مناسبت ہے؟ مناسبت اس کی میں اندر بھی اگر غور کرو گے یہی بات ہے کہ دوسرے سے نصیحت حاصل کرو. کیوں؟ اللہ نے تو فرمایا بارہ، یہ صحابہ کرام کے بارے میں ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ کفاروں کے ساتھ ہر وقت مقابلہ رہتا، مقابلہ. اور کفار ہر وقت صحابہ کے پیچھے پڑے رہتے تھے. صحابہ ان کو دفع رفع کرنے کے لیے، کفار ان کو دفع رفع کرنے کے لیے ایک دوسرے کے مدافعات میں لگے لپٹے رہتے. تو کبھی کبھی مسلمانوں میں کم ہمتی آ جاتی. کب تک رہیں گے، کب تک رہیں گے، کب تک کریں گے، کب تک ہوگا، کب تک محنت کریں گے، کب تک کوشش کرتے رہیں گے. تو اللہ جل شانہ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، کفاروں کی تلاش میں سست نہ بنو، ہوشیار رہو، تلاش کرتے رہو کہاں کفار ہے. وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان کو تنگ کرو، ان کو جتنی چاہے اصلاح کرنے کی کوشش کے پیچھے پڑو. اب رہی بات تم کو تکلیف ہو رہی ہے تو سمجھو وہی تمہارے پیچھے پڑے رہتے ہیں ہر وقت، دن میں رات میں، سفر میں، حاضر میں، وہ بھی تو تمہارے پیچھے پڑے رہتے ہیں. ان کو تکلیف نہیں ہوتی. تم کو اس کے پیچھے پڑنے سے اگر تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو سوچو یہ بات، سمجھو یہ بات، نصیحت حاصل کرو یہ بات کفار سے، کہ کفار کو بھی تکلیف ہو رہی ہے نہیں ہو رہی تمہارے پیچھے پڑے رہنے کی وجہ سے، رات میں، دن میں، سفر میں، حضر میں. فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، جیسے تم کو تکلیف ہو رہی ان کو بھی تکلیف ہو رہی ہے. تو تکلیف اور سرابر ہے. اس تکلیف کے اندر تمہیں زیادہ کہاں ہے؟ تمہارے پیچھے پڑنے والے دشمن بھی تکلیف میں ہے، اور تم اس کے پیچھے پڑنے والے اور تم بھی تکلیف میں ہے. تکلیف کے اعتبار سے مساوات، تصاوی کی نسبت ہے، برابر برابر. تم کریے کیسے سمجھ رہے ہو؟ ہم بڑے دکھ میں ہیں، ہم بڑے تکلیف میں ہیں، ہم بڑے مصیبت میں ہیں، ہم بڑے اس میں ہیں اس میں ہے، یہ کیسے سمجھ رہے ہو؟ یہ تو برابر ہے. اور مزید ہے کہ تمہارے کمال، تمہاری فضیلت، تمہاری ترقی، تمہاری قبولیت، تمہارے مقام قرب تم کو یہ بھی حاصل ہے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، مَا لَا يَرْجُونَ کا تم ترجو، جو وہ امید نہیں رکھتے اللہ سے تم اس کی امید رکھتے ہو. اس تکلیف کے اندر تم ثواب اور اجر کا خیال کرتے ہو. اللہ تعالی ہمیں اس جنگ میں، اس تکلیف میں ثواب دے گا، اجر دے گا، میں ثواب دے گا، اجر دے گا، غنیمت دے گا، فتح دے گا. اللہ سے تو ہزاروں چیزوں کی تو امید رکھتے ہو، ان کو کوئی اس سلسلے میں امید نہیں ثواب کی، اجر کی. اور ثواب کی امید رکھتے کفار نیک کام، برا کام کرتے ہوئے کفر کے حالت میں ان کو تو ثواب ملتا ہی نہیں. اس کے اندر تم زیادتی میں ہو، اس کے بارے میں وہ کمی میں ہے. لہذا تمہارے اندر کمالات ہے، تمہارے اندر اضافہ ہے، تمہارے اندر زیادتی ہے. لہذا تم ترقی پر ہو، تم آگے ہو، تم مقام قرب میں ہو، تو سست کیوں پڑتے ہو؟ وَلَا تَهِنُوا،
تو اسے کیا معلوم ہوا کہ دوسرے جو تکلیف اٹھا رہا ہے لہذا مجھے بھی تکلیف اٹھانا چاہیے. میرے تکلیف میں مجھے یہ اپنے کو کمزور نہ، دوسرے اندر بھی تکلیف ہے. پڑھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، کتاب سمجھنے میں تکلیف، مطالعہ میں تکلیف، حاضر رہنے میں تکلیف ہے. اگر یہ تکلیف ہو رہی ہے، دیکھو راستے کے اندر مٹی کھدائی کرنے والے مزدور، ان کو بھی تکلیف ہو رہی ہے. ان سے نصیحت حاصل کرو نا. دھوپ کے اندر ہے وہ، کہاں وہ پنکھے کے اندر، کہاں وہ ٹھنڈے کے اندر، کہاں وہ سائے کے اندر کہاں ہے. تم سائے میں ہو، تم تو پنکھے کے اندر ہو، آرام اور راحت کے اندر ہو. اس میں تکلیف کو تکلیف سمجھ رہے ہو؟ جو دھوپ میں پڑے ہوئے ہیں، جن کو کوئی پنکھے نہیں، کوئی ہوا نہیں، پسینہ پر پسینہ بہا رہا ہے مٹی کے کھدائی کے اندر، دن داڑے 12 بجے 1 بجے، کہاں کھانا، کہاں پینا، کہاں آرام، کہاں راحت، کتنے تکلیف اٹھا رہا. جب یہ سستی کیوں ہو رہی ہے، اس سے نصیحت حاصل کرو. اس اعتبار سے یہ آیات کریمہ کا مضامین بھی در حقیقت یہ ہے، السعید من وعظ بغیرہ، السعید من وعظ بغیرہ. شرط اپنے اندر یہ ہے کہ اپنے اندر کوئی اصلاح کی فکر پیدا ہو. جب انسان اپنے اندر کچھ فکر اصلاح کا پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں آگے ترقی کرنے کا اور دوسرے سے دیکھ کر نیکبختی حاصل کرنے کا. جیسے ہم نے ابھی عرض کیا، شرط یہ ہے کہ اپنے اندر کچھ فکر پیدا ہو، فکر پیدا ہو، فکر پیدا ہو. اگر فکر نہیں کچھ بھی نہیں، اگر فکر نہیں کچھ بھی نہیں تو فکر کیسے پیدا ہوگا؟ فکر ایسے ہوگا جیسے پہلے کہا تھا ایک دوسرے سے مل کر بیٹھو. فکر اس وقت ہوتا ایک دوسرے سے مل کر بیٹھو. فکر اس وقت ہوگا جب ایک دوسرے کو مل کر بیٹھو گے. جب دوسرے سے مل کر بیٹھو گے تو اسے اپنا عیب دوسرے کی شکل میں، دوسرے کے عیب کی شکل میں اپنا عیب نظر آ جائے گا. اس لیے بزرگوں نے فرمایا، اکابر نے فرمایا، ضرور صحبت میں کسی نیک بندے کے بیٹھا کرو، مجلس میں آتے جاتے رہا کرو. اس لیے کم سے کم تمہارا فائدہ شروع میں اتنا تو ہوگا، اپنا عیب نظر آئے گا. یہ خیال کرے گا، خیال آ جائے گا ہم کتنے عیبوں میں، ہم کتنے داغوں میں، ہم کتنے گناہوں میں، ہم کتنے معصیت میں پڑے ہوئے ہیں، معصیت میں پڑے ہوئے ہیں، معصیت میں پڑے ہوئے ہیں. اس لیے ہم نے بچوں کو، یہاں آنے والے روز مرہ ان بچوں کو اپنے بچے سمجھو تاکہ پتہ چلے ہم سے گناہ ہو رہا نہیں ہو رہا، گناہ ہو رہا گناہ نہیں ہو رہا. جب تعریف ہی نہیں جانتا کیسے پتہ چلے گا ہم گناہ گار ہیں یا نہیں، ہم سے گناہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا. جو اسم کی تعریف نہیں جانتا، عبارت پڑھنے میں کیسے پتہ چلے گا یہ اسم ہے. فعل کی تعریف نہیں جانتا، کیسے پتہ چلے گا یہ فعل ماضی ہے، مضارع ہے، مستقبل ہے، حال ہے، کیا ہے. حرف کی تعریف نہیں جانتا، کیسے پتہ چلے گا عبارت پڑھنے میں یہ حرف ہے. دیکھو نا، جب تم کو تعریف ہی یاد نہیں، تم تعریف ہی نہیں جانتے، کسی سے یہ تم نے سبق لیا ہی نہیں گناہ کس کو کہتے ہیں، تو تمہاری زندگی جو چل رہی ہے کیسے پتہ چلے گا تم عیبوں میں ہو، داغوں میں ہو، کمزوری میں ہو، سستی میں ہو، گناہ میں ہو یا نہیں. تو وہی سمجھے گا گناہ میں ڈوبے ہوئے اپنے کو پاک صاف سمجھو گے تو یہ نتیجہ وہی ہوگا جہل مرکب تعبد الدہر بمانو. اس لیے ہم بچوں کو گناہ کی تعریف یاد کراتے ہیں اور تم بھی سمجھ لو گناہ کس کو کہتے ہیں، سب جان لو. یہ کوئی مشکل نہیں. گناہ اس نقل حرکت قول و فعل کو کہتے ہیں. گناہ اس قول و فعل یا نقل حرکت جو اللہ کے مرضی کے خلاف ہو. بس یہ دیکھو، اب اس پیمانے کو لے کر، اس مدار کو لے کر، اس تھرمامیٹر کو لے کر ناپ لو اپنے حالات کو. اللہ کے مرضی کے خلاف کتنے ہم قول فعل نقل حرکت کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. دیکھو
गुनाह सिर्फ ये है बदकारी, नाउजुबिल्ला। गुनाह सिर्फ ये है कि सरका, किसी के माल चोरी करो। गुनाह सब ये है किसी को कत्ल करो। सिर्फ ये गुनाह। इसलिए अकाबिर ने गुनाह की तारीफ फरमा दी ताकि पता चले, आँख खोले, जहन खोले, जान ले हम कितने पानी में है, देख ले हमारा इल्म मालूमात कहाँ तक है कि हमारे कौल हमारे फेल रोज़मर्रा में जो चल रहा है, कौल करते रहते हैं, फेल करते रहते हैं या नकल हरकत करते रहते हैं, अल्लाह के मर्जी के मुताबिक है। हर ना कौल फेल या नकल हरकत या मर्जी के मुताबिक नहीं तो गुनाह में है। ये तो गुनाह है। देखा, ये तो गुनाह है। इस एतबार से देख ले हम रोज़मर्रा कितने गुनाहों के अंदर अंदर दाखिल है, कितने गुनाह हम कर रहे हैं। देखो ना। और ये बात भी है, गुनाह अपने आदमी के एतबार से अलग अलग होता है। किसी के लिए जो चीज आदमी के एतबार से अलग अलग होता है, किसी के लिए जो चीज गुनाह है दूसरे के लिए वो गुनाह नहीं है। दूसरे के दर्जा गुनाह के बारे में कुछ बड़े हैं, दूसरे का दर्जा उसके एतबार से कुछ ऊपर है। ऐसी को तुम कहते रहते हो मगर समझते नहीं। वो क्या कहते रहते हो? हसनातुल अबरार है, हसनातुल अबरार, आम अबरार, आम नेक लोगों के जो हसनात हैं मुकर्रब बंदों के लिए गुनाह है। साफ कह दिया। जो नेक लोग हैं, देखो ये पासे पाचर के लोग नहीं कहा, जो आम लोग हैं, आम नेक लोग हैं, उनके आम नेकिया गुनाह है। उसी पर अगर इक्तफा करता है मुकर्रबीन तो ये गुनाह है मुकर्रब के लिए। और तालिब इल्म का मुकर्रब नहीं तो क्या है? तालिब इल्म और आलिम दीन अल्लाह का मुकर्रब नहीं तो क्या है? तो उनके लिए गुनाह का दर्जा अलग से है या नहीं? आम लोगों के जो गुनाह है उनके लिए सिर्फ वो गुनाह नहीं, इनके लिए कोई गुनाह अलग सी भी है कि नकल हरकत, अल्लाह के मर्जी के खिलाफ होना। समझ लो। इस एतबार से जब दूसरे को देखोगे, दूसरे के अंदर कमालात देखोगे या दूसरे के अंदर नाकायस देखोगे, कमालात से भी अलग इस्तेफादा करो, सईद और नेकबख्ता बन जाओ। और दूसरे के अंदर नाकायस देखो, उस नाकायस से भी इस्तेफादा करके अपने नाकायस को, अपने दाग धब्बे को दूर करने की कोशिश करो। ये जुमला, ये आम बात, ये साफ बात ये बता रहा है। ये जुमला हर किसी के लिए इससे नसीहत हासिल करो। अस्सईद मौइज़ा बगैर, जो आम जुबान जुमला है। इन तकुनु तालमून व इन यालमून व तर्जून मिनल्लाह मा ला यरजून। ये तो हमने कहा, अगर क्या आपके जहन में नहीं है तो इस आयत का खुलासा नतीजा भी ये निकलता है। अस्सईद मौइज़ा बगैर, सईद बन जाओ ना, नेकियों में तरक्की करो ना, मकाम कुर्ब हासिल करने की कोशिश करो ना, इस्लाह की फिक्र करो ना, अपने अंदर फिक्र पैदा करो ना। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा दे।